اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے کسی اور عبادت کا نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنا مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی راہ خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جتنا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا عطا کریں گے۔ اس لیے اپنا مال بغیر ڈرے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 فرشتے روز اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1442۔ لہٰذا ہر ممکن کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ روز صدقہ کریں، کیونکہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک آدمی جو کہ بہت نرم دل انسان تھا، اس کی ملکیت ایک باغ تھا۔ وہ اپنے باغ کی پیداوار کے ہمیشہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا، دوسرا حصہ دوبارہ پھل پیدا کرنے کے لیے رکھتا، اور تیسرا حصہ اپنے شہر کے غریب، فقیر اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس طرح کرنے سے وہ اپنے شہر کا ہر دل عزیز شخص بن چکا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو یہ باغ اس کے بیٹوں کے پاس چلا گیا، لیکن اس کے بیٹے اس کے راستے پر نہیں چلے۔ ہر سال کی طرح جب اس بار باغ کے پھل پک گئے تو وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ پھل کاٹنے کے لیے دن اور ٹائم مقرر کیا جائے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور صدقہ کرنے کا شوق ختم کر دیا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ باغ صرف تمہارا ہے، محنت تم کرتے ہو، غریبوں اور یتیموں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ ان کے دلوں میں کھوٹ پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگے، نہ جانے ہمارا باپ ہر سال اتنا مال دوسروں پر کیوں خرچ کر دیتا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جب باغ کا پھل اتارنا ہے تو اس میں سے کسی بھی غریب کو حصہ نہیں دینا، اور یہ طے ہوا کہ پھل ہم تب اتاریں گے جب کسی غریب کے ہمارے پاس پہنچنے کے چانس نہیں ہوں گے۔ بہت غور کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح سویرے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے منہ اندھیرے جا کر ہم اپنے پھل اتار لائیں گے۔ رات سونے کے بعد جب صبح وہ اٹھے تو ایک دوسرے کو آہستہ آواز کے ساتھ جمع کیا کہ اگر پھل اتارنا ہے تو دیر نہ کرو، جلدی چلو۔ جب وہ گلیوں میں سے گزر کر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ باتیں آہستہ آواز سے کرو اور آہستہ چلو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب اٹھ جائے اور پھر وہ مانگنے کے لیے ہمارے باغ میں آ جائے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ باغ ہمارا ہے، محنت ہم کرتے ہیں، اور پھل لینے کے لیے یہ سب غریب جمع ہو کر آ جاتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہنستے ہوئے وہ جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے قدم رک گئے۔ ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حیرت کے ساتھ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گئے، لیکن ان کی حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ راستہ تو وہی تھا جس پر چل کر وہ روز اپنے باغ میں آتے تھے، لیکن اس جگہ پر تو ان کا شاندار پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا، مگر اب
اس جگہ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ سامنے پڑے ہوئے درختوں کے جھنڈ اور راکھ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، انگوروں کے گچھے کہاں چلے گئے؟ سورۃ القلم میں ہے کہ جب وہ صبح سویرے غریبوں اور حاجت مندوں سے بچنے کے لیے باتیں کرتے ہوئے سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ سرگوشیاں سخت ناپسند آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور غریبوں فقیروں کو صدقہ نہ دینے کی باتوں کا مزہ چکھانے کے لیے ان کے باغ پر ایسی آندھی مسلط کر دی جس میں تیز ہوا اور آگ تھی۔ اس تیز ہوا نے باغ کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور آگ نے سارے باغ کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ اس طرح زیادہ مال کے لالچ اور صدقہ نہ کرنے کی بات نے ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کے سوا کبھی کسی پر رشک نہ کرنا۔ پہلا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھ سے اپنا مال خرچ کرتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 815۔ رشک کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ رشک کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے ایسا بنا دے۔ تو آپ صرف ان دو لوگوں پہ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے اور میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے۔ لہٰذا اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں کہ دولت بارش کی طرح اترے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔